کیا اسلام میں انسانیت ہے؟ اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں مومن بھائی؟ ہیلو جی، کیا ہیلو اسلام میں انسانیت ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر؟ اب کیا ہوا یار، آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے ابھی. آواز آ رہی ہے مولا جی؟ مومن بھائی آپ بولو تو. جی ابھی آپ نے نا بولا کہ نا جو ہندو لوگ ہیں اس کے اوپر ذرا میں جو نا ایک تھوڑی سی پوائنٹ رکھنا چاہوں گا. نہیں، آپ تھوڑا سا ہندو لوگوں پہ پوائنٹ نہ رکھیں، فرگیٹ دیٹ. ہمیں آپ سے وہ پوائنٹ نہیں چاہیے. نہیں آپ آپ ایک کچھ اچھے رومن کا. آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جی تو اسلام تک رہیں. جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے نا اس چیز تک جائیں نہیں، کیونکہ آپ کو لٹرلی نہیں پتا ببلیکل تھیولوجی کا. اگر پتا ہے تو مجھے کہیں کہ آپ کو ببلیکل تھیولوجی کا پتا ہے، میں آپ سے 2-4 سوال کروں گا، پھر میں آپ سے آگے ببلیکل تھیولوجی کے اوپر بات کروں گا. جی مگر یہ لاجیکلی وہ غلط ہے کہ جو ہے نا خدا کے جو بلیورس ہے ان کا انجام اور جو ڈس بلیور ہے ان کا انجام ایک ہی ہو جائے. آپ نے کیا بولا جو ہندو لوگ کیوں ہیں مطلب کیوں نان کیوں 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 کرسچن ہے کیوں 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 ٹیل می کیوں؟ کیونکہ یہ لاجیکلی وہ ہے جو خدا کو مانے وہ بھی ایک برابر، جو نہیں مانے وہ بھی ایک برابر. یہ غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ محمد نے کہا ہے نا. جی یہ لاجک کہتا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں. نہیں، لاجک کہتا ہے محمد، نہیں لاجک نہیں کہتا، محمد کہتا ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں. یہ اوکے کون سی ناؤ ٹیل حدیث می میں سم کہا؟ تھنگ. ایک مجھے اب بات بتا دیں، ایک چھوٹی سی بات. اگر ایک خدا نے آپ کو نفس دیے، انٹلیکٹ دیا، جی بالکل. جی اوکے، بالکل. اس انٹلیکٹ کے مطابق آپ کچھ اچھے کام کرتے ہیں زندگی کے اندر. آپ اپنے مال جو کماتے ہیں اس سے لوگوں کو دان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جی آپ پیار کرتے ہیں، آپ چوری نہیں کرتے، آپ ڈاکہ نہیں ڈالتے، آپ برا کام نہیں کرتے. لیکن آپ اس خدا کو نہیں مان رہے جو کہ بقول آپ کے ایک سچا خدا ہے، حق والا خدا ہے، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ناؤ دا جی پرابلم از کہ اس موقع کے اوپر جو آپ کے سارے اچھے کام ہیں وہ کدھر گئے؟ آپ نے شرک کر لیا، آپ جہنمی ہیں، تو وہ اچھے کام جی سارے کدھر گئے؟ اس کا جواب دینے دے رہے نا ابھی جی مجھے. پلیز پلیز. اس کا جواب ہے نا حدیث میں نا آیا ہے جب صحابہ نے پوچھا کہ نا نبی سے یہ ہمارے جو ہم جو جب ہم لوگ نا نان مسلم تھے، ہم لوگ جو وہ کیا بولتے اچھے کام کرتے تھے اس کا کیا ہمیں پھل ملے گا؟ تو نبی نے کہا اسی کا تو تمہارے کو پھل ملا ہے کہ تم بلیور بن گئے، تمہارے کو ہدایت اسی وجہ سے ملی. اور اگر آپ سمجھے؟ بلیور نہیں بنے، بلیور نہیں بنے مطلب کہ نا ان میں جو ہے نا اسلام میں نہیں وہ کیا آئے، بولتے. تو جہنم میں جی رہیں گے نا. تو میں یہی جی تو کہہ رہا بالکل. ہوں کہ جو آپ نے اچھے کام کیے اس جی کا آپ کو مرنے کے بعد کیا ملا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں، ان کو جو ہے نا ہدایت مل گئی دنیا میں ہی. سب ارے سے بڑی دنیا چیز میں یہی اگر ہے. ہدایت نہیں ملی تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو مطلب اس نے کچھ کمی کی ہے اپنی اچھے پن میں، یا پھر حق درمی کی ہے جیسا آپ کرتے. آپ کو چلو کتنی بھی یعنی کہ یہ صحیح بات دیکھا، دکھا دے. سی دیٹس دا پوائنٹ. آپ کے محمد کو بیسک ہیومن سائیکالوجی کا نہیں پتا تھا. آپ کو بھی نہیں پتا ہے، آپ بھی بولو جو اوکے، بلیور ہے اور مجھے جو نہیں پتا، ڈس بلیور ہے وہ دونوں کوئی ایک بات ہی جیسے ہیں. کوئی بات نہیں. لیٹس ریڈ دین. آپ کے لیے کچھ سمجھا جاتا ہوں، شاید آپ کو آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ اسلامک کٹرتا اور اسٹوپڈیٹی سے باہر نکلیں. حالانکہ میں ابھی یہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب آپ پھر آ گئے ہیں تو پڑھتے ہیں دونوں مل کے. لیٹس سی کہ کیا ہے. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because who are you to pass judgment on the same thing? تم ہوتے کون ہو کسی کے اوپر ججمنٹ پاس کرنے والے؟ Who are you to pass judgment on somebody? محمد ایک انسان ہے، انسان یہ والی ججمنٹ پاس کیسے کر سکتا ہے کہ جہنمی رہے گا؟ Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. خدا کی ججمنٹ تو سچائی پہ ہونی چاہیے، اس کی سچائی پہ، خدا کی سچائی پہ، انسانوں کی نہیں. انسانوں کی سچائی ریلیونٹ ہے. So when you, a mere human being, pass judgment on them, yet do the same thing, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for rich, for his kindness and forbearance for the patient? Because you are stubborn, unrepented heart. So now immoralities جو لوگ کرتے ہیں, those who resist immoralities and etc., there will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jews then for the Gentiles. جو برے لوگ ہیں ان کو جوز جینٹائل دونوں کو برابر, لیکن جو کو پہلے کیونکہ ان کے پاس قانون تھا, جینٹائل کو بعد میں. سو جینٹائل جو برے کام کر رہے ہیں ان کو بعد میں رکھا گیا ہے, ان کی پنشمنٹ بھی ہلکی ہے کیونکہ ان کے پاس لا نہیں ہے. But glory, honor or peace of anyone who does good first for the Jew and then for the Gentile. For God does not show favoritism. خدا فیوریٹزم شو نہیں کر سکتا کہ تم جو ہو
تمہارے لیے فیوریٹزم ہے. تم جینٹائل ہو, تمہارے لیے فیوریٹزم نہیں ہے. All who sins apart the law, جو لا کے اپارٹ سن کرتا ہے, یعنی بغیر قانون کے سن کرتا ہے, یعنی کہ جو قانون دیا گیا اس کے بغیر سن کرتا ہے, will also perish apart from the law, وہ apart from the law perish کرے گا. Who under the sin law judges by the law, for it is not those who hear the law who are righteous, جو قانون کو سنتے ہیں وہ righteous نہیں ہے. اسلام میں ہے, آپ نے اسلام کو سن لیا, مان لیا, آپ righteous ہو, جنتی ہو, چاہے برے کام کر دو. اللہ ریپ کو بھی معاف کر دے گا, اللہ ہر چیز کو معاف کر دے گا, شرک کو معاف نہیں کرے گا, لیکن باقی سب کو معاف کر دے گا. یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ نہیں, ریپ کرو گے رائچس نہیں ہو, قانون تمہارے پاس ہے, یو آر ناٹ رائچس, بٹ اٹ از دوز ہو اوبے دی لا ہو ول ڈکلیئر رائچس. سنیں سنیں سنیں, جو اوبے کرے گا. انڈیڈ وین جینٹائلز ہو ڈو ناٹ ہیو دی لا, اب وہ جو جینٹائلز ہیں, جو ہندوز ہیں, جو گریک ہیں, جو زوس کو مانتے ہیں, ایوری ون, جو رومنز ہیں, ان سے بات ہو رہی ہے. who do not have the law do by nature things required by the law, وہ نیچرلی وہ کام کرتے ہیں جو لا کو ریکوائر کرتا ہے. چوری نہیں کرتے, چکاری نہیں کرتے, گناہ نہیں کرتے, سن نہیں کرتے, ٹھیک ہے. they are law for themselves, وہ اپنے لیے ہی قانون ہیں. even though they do not have the law, جبکہ ان کے پاس لا نہیں ہے, وہ اپنے لیے خود قانون ہے, اپنی ایموشن, اپنے جو چیز خدا نے ان کے دماغ میں دی ہوئی ہے. they show the requirement of law are written on their hearts, their conscience also bear witness, ان کے دلوں پہ قانون لکھا ہوا ہے, اور ان کی کانشنس, ان کی مائنڈ ان کو forbearing کر رہی ہے, witness کر رہی ہے. and their thoughts sometime accusing them and at other time defending them. This will take place on the day God judges people secretly through Jesus Christ as gospel preach. اس وقت جیسس کرائسٹ, جس کو وہ مان بھی نہیں رہے, جس کے اوپر قانون, جس کا قانون وہ مان بھی نہیں رہے, وہ جج کرے گا کس چیز کے اوپر, کہ ان کے دلوں میں جو لکھا ہوا ہے, ان کے کانشیس جو کہہ رہا ہے کہ یہ نہ کرو, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, وہ اس کو اس کے مطابق جج کرے گا. ناؤ مجھے سیم اس ٹائپ کی چیز مجھے قرآن میں کسی بھی جگہ پہ دکھا دو, میں نے آپ کو بائبل دکھا دی ہے, اب مجھے قرآن میں کسی طریقے سے دکھا دو یہ بات, چلو جاؤ. جی, پہلی بات جو یہ آپ نے بولی ہے نا, اس کے اوپر ہے نا, میرے کو ایک بہت بڑا سوال یہ آ رہا ہے کہ جیسے اگر میں جو نا, سنیے ابھی جیسے آپ جو ہے نا سمجھ لیں جیسس کرائسٹ کے ماننے والے, ابھی میرے کو پتا چل گیا, تو پھر اگر میرے لیے, اگر کسی انسان کے لیے ہومو سیکسولیٹی امورل نہیں ہے, تو کیا یہ بھی معاف کر دیں گے خدا؟ دیکھو, اب ہومو سیکسولیٹی کو تم اور میں جج کرنے والے کون ہیں؟ ابھی ہم نے ایک سیکنڈ, اپنے کلام میں انہوں نے کہا ہے. اے مومن لسن, ابھی میں نے اس کے شروع میں کیا پڑھا ہے آپ کے سامنے, پہلی لائن میں, who am I or you to judge somebody. مجھے بائبل, یار سنو یار کل نہیں کیا کرو. I am very clear on homosexuality, so wait and listen. I am very clear on homosexuality. I say that I do not accept homosexuality. It is wrong, it's unbiblical. لیکن at the same time اس کے اوپر ججمنٹ پاس کرنے والا میں کوئی نہیں ہوں. وہ جس نے ججمنٹ پاس کرنی ہے اس کو پتا کہ اس کی فزیکل کنڈیشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم, اب صبر کرو, ایٹ دا سیم ٹائم اسلام ہومو سیکسولیٹی کی ایکسپلسٹ پنشمنٹ دیتا ہے. کیا ہے بتائیں گے؟ جی, اس سے پہلے یہ آپ کا جواب نہیں, پہلے ابھی اس سے پہلے نہیں, دیکھو باری باری ہوتا ہے, ایک سوال ایک جواب. اب مجھے بتائیں اسلام میں ہومو سیکسولیٹی کی پنشمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے ابھی آپ جو کیا بول رہے تھے, بولے نا جتنا بھی جواب, ہم جو ہے نا دین کے ٹھیکیدار نہیں مگر چوکیدار ضرور ہے. سر ایک سیکنڈ, آپ چوکیدار بنے, آپ ٹھیکیدار بنے, آئی ڈونٹ کیئر. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اسلام میں ہومو سیکسولیٹی کی پنشمنٹ کیا ہے؟ کرسچینٹی اور اسلام دونوں میں وہی ہے, رجم کی سزا ہے. رجم کی سزا ہے. مجھے دکھا دیں جہاں پہ جیسس کرائسٹ نے ہومو سیکسولیٹی کے اوپر رجم کی سزا دی ہو. چلیں جی, آپ جو تھوڑا اسلام کو پڑھ لیں گے نا تھوڑا سا, نہیں ایک سیکنڈ ریلیکس. مومن جو میں نے ایک سوال کیا نا, مومن جو میں نے ایک سوال کیا ہے نا, مجھے اس کا جواب دیں, اس سے آگے نہیں چلیں. مجھے بتائیں کس جگہ پہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہومو سیکسولیٹی کی سزا رجم ہے؟ رجم ہے ہی نہیں اس کی سزا, نہیں ہے اس کی سزا. آپ نہیں ہے, تو یہ پھر فیبریکیٹڈ ہے, پھر اس میں جو ہے تحریف ہو چکی ہے. مطلب اچھا, اس میں تحریف ہو چکی ہے. اوکے, سو امیجن دیٹ, یہ زبردست ہو گیا کہ چونکہ نہیں ہے اس لیے اس میں تحریف ہو چکی ہے. نبی کے ٹائم پہ تھی لکھی ہوئی اس میں. چلیے میرا ٹاپک ابھی تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ مومن بھائی,
हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? सुनो मेरी बात सुनो मोमिन, जब तुम जी। एक क्लेम करते हो, एक दावा करते हो, तो तुम्हारे पास उसकी दलील होनी चाहिए ना। तुम्हारे पास दलील है नहीं है? भाई कभी कभी ना बड़े बड़े मुहद्दिस के पास भी दलील वो रेफरेंस नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब वो हदीस नहीं पढ़ा है? मैं जो ना अरे यहाँ पे कोई और हदीस टॉपिक के लिए होना आया था, चाहिए ना, बीच में आया लेकिन है। ये बीच में मतलब फालतू का टॉपिक आया। मेरा तो कोई और, अच्छा ये मैं कोई और बताओ, टॉपिक से आया हूँ। एक मिनट मेरे मैं मोमिन भाई, तैयारी से मेरे नहीं प्यारे आया। मोमिन भाई, ये बताओ कि क्या तुम इस बात से अग्री करते हो, क्या ये इंसानियत मानी जाएगी कि कोई अगर होमोसेक्सुअल है, गेज है, लेस्बियन है, अगर वो आ, आ, मतलब शादी करते हैं या सेक्स करते हैं, so they deserve stoning? जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। पहली बात, ये अमल जो कर रहा है ना, वो खुद इंसानियत से बाहर है। वही तो ये कह रहा है इंसानियत साहिल। में ही नहीं है। मैं भी यार तो तुम्हारे हिसाब से he deserves stoning just because he is having sex with क्योंकि the ये same? खुद सुनिए, ये क्योंकि इंसानी अमल नहीं है जो आप बता रहे हैं ना, होमोसेक्सुअलिटी और एक्स्ट्रा तुम्हारे मैरिटल नजर में अफेयर, नहीं ये है? इंसानियत नहीं है। किसी के भी नजर में नहीं है। आपके नजर में है तो फिर अपनी बीवी मोमिन के भाई, सामने बोलिए, नहीं अपने मेरे वाइफ के सामने सामने बोलिए। बिल्कुल। हाँ मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, चाहे गेज हो चाहे लेस्बियन हो, अगर वो अडल्ट है, दे हैव ऑल द राइट टू चूज द पार्टनर दे वांट। चार दीवारी के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ आवर 1980s तक ये दिमाग की बीमारी मानी जाती थी, मालूम है? अभी तो ये ठीक है, लीगल हो रहा जो है। भी मेरे भाई, अगर देखो, अगर दिमाग, अच्छा तुम ये मानते हो कि ये दिमाग की बीमारी है? मैं बिरयानी बोलने बिल्कुल, वाला जब था, है ना, सॉरी, मेरे को सुनिए। भूख लग गई है लगता है। दिमाग की देखिए, बिरयानी। यहाँ पे कोई पेट भर के खा के नहीं आए। सुनिए मेरी बात। अच्छा अच्छा मोमिन, पॉइंट टू जी पॉइंट, क्या जी, आप ये मानते हो कि होमोसेक्सुअलिटी ये एक दिमागी मर्ज है? बिल्कुल। वो भी इसको मैं प्रूफ आर यू कर सकता श्योर? हूँ कैसे। आर यू बिल्कुल, श्योर? क्योंकि ना सुनिए आई मेरे को डोंट, जवाब देने का मौका मुझे दीजिए। प्रूव नहीं, मुझे ये मुझे उन्हीं प्रूव लोग को तुमसे नहीं आती है। करवाना है। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा तो मेरे को बोलने का मौका भी दीजिए, क्योंकि ना ये उन्हीं लोग ही करते हैं जो लोग मुझे है ना, मतलब प्रूफ उन लोग के। नहीं चाहिए मेरे भाई, मोमिन भाई, अच्छा, अगर मुझे किसी के घर प्रूफ में नहीं ना, चाहिए। मैं सिर्फ तो इतना मुझे भी पूछ नहीं रहा हूँ चाहिए। कि मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर कि ये एक दिमागी बीमारी है? बिल्कुल, ये इंसान मुझे ये पहले ट्राई बताओ करता है, कि फिर अगर लत एक लगती है। बीमारी पहले में, ट्राई करता, एक मिनट, पहले ये अरे ट्राई रुको ना करता है। यार, थोड़ा बोलने का रुको ना मौका ही मेरे नहीं दे रहे हो भाई। मेरे को भी मैं बोलने का मान मौका गया दो। ना कि दिमागी बीमारी, तुमने कहा मान गया, मेरा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट तो सुनो, मेरा नेक्स्ट सवाल सुनो। मैं तुमसे प्रूव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ दिमागी बीमारी है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर ये दिमागी बीमारी है, तो दिमाग जो बीमार है, बीमारी पे आप उसको पनिशमेंट कैसे दे सकते हो? बिल्कुल, इसी के मैं आपके मुंह से यही निकालना चाहता था। असल में जो है ना, ये सुन तो रहा नहीं था, निकालना चाहता था मुंह से। कैसे निकालना क्योंकि चाहता था, आप है सुन ना हाँ, नहीं एक रहा साथ था। 3-3 चल, 4-4 बात रख रहे और अरे मेरी मैं एक तो बात चुप नहीं कर सुन गया रहे। हूँ भाई, अब वो साहिल हाँ, तो बात कर रहे थे शायद। बीच में मत बोलो भाई। सुनिए, हाँ अगर बोलो ये बोलो। बीमारी है तो इसका सजा क्यों है? पहली बात तो हाँ अल्लाह का एक नाम है ना, सत्तार है। सत्तार मतलब वो छुपाने वाला गुनाह को अल्लाह जो है ना एक्सपोज नहीं कर देता एकदम से किसी को। पहली बात छुपाता है, हाँ फिर छुपाता है, फिर छुपाता है। जब वो बहुत डीप तक जाता है ना, जब जाके उसको एक्सपोज करता है। और इसके लिए हाँ ना, होमोसेक्सुअलिटी के लिए अगर कोई पकड़ा गया ना, तो उसके लिए मैं सुना हूं कि गवाह भी लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बस इल्जाम लगा दिया और आके पकड़ के मार डाला, पकड़ के, हाँ ऐसा हाँ नहीं अलाउड है। और यहाँ तक हाँ, कि जो है ना, अगर ये क्या बोलते हैं, ये नहीं बीमारी है वो तो इसका एक्सेप्ट कर इलाज रहा भी है तो कि हो मैं सकता है। होमोसेक्सुअल हूँ। हाँ, मोमिन तो उसको भाई इलाज वो, करने बोलो, इलाज करने बोलो। वो करते क्यों बैठे अच्छा हैं सारा? नहीं, क्या इस्लाम में एक कुरान की आयत या रसूलुल्लाह की हदीस आप बता सकते हो कि जो होमोसेक्सुअल है उसका पहले आप इलाज कराओगे? वो खुद करना चाहिए ना, उसको जब मालूम है इतनी सख्त सजा है तो फिर मेरे मैं भाई सख्त ह्यूमैनिटी के सजा, खिलाफ लेकिन हूँ। वो बीमारी है उसकी, जब तक वो, आप मेरे खुद भाई एक सुनिए, मिनट, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनो। किसी को सुनिए कैंसर ना। हो गया है, ठीक है, किसी जी को कैंसर हो गया है, उसको जो है वो ट्यूमर है। मुझे ये जी बताओ कि जब तक वो बीमार है, उसके अंदर कैंसर है, वो ट्यूमर रहेगा या नहीं रहेगा? जी, बिल्कुल रहेगा ट्यूमर। रहेगा। उसी हिसाब से मेरी अगर वो आवाज आप रिपीट उसको हो रही है। बीमारी मान रहे हो, जब तक वो बीमारी है हेलो उसके अंदर, वो हरकत करेगा। जैसे बीमारी चली जाएगी, वो हरकत अपने आप छोड़ हेलो। देगा। गया ये मोमिन, अल्लाह ने तुम्हारे इंटरनेट पे डाल दिया अजाब। आई मीन मोमिन भाई, तुम कितना पढ़े लिखे हो यार? जी, पढ़ाई तो अभी चल रही है, यार उससे कितना फर्क पड़ता है साहिल? फर्क पड़ता है ना ग्रेजुएशन। भाई। एडम, जस्ट इमेजिन कि आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि वो बीमारी है, तो बीमारी में आप कैसे किसी को मौत की सजा दे सकते हो? यानी तो किसी को पहली बात कैंसर है सुनिए, तो वो उसकी सुनिए क्या? हाँ
سنیے بہت اچھا سوال آپ نے کرے. سنیے پہلی بات ہے نا یہ زنا جو بھی ہے نا یہ فورنیکیشن یہ ہے نا کیا بولتے ہیں اسلام نے نا اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ یہ جو ہے نا انسان اسے مجبور نہیں ہوتا ہے اس لیول کا جس لیول کا ارے بھوک سے لیکن مجبور ہوتا بیماری ہے جس لیول بیماری کا دوسرا کسی کو ہوتا ہے. بیماری ہے. ہاں تو بیماری کا علاج بھی تو علاج تو کرو. ہاں تو کہاں آپ کے رسول اللہ نے کہا ہے کہ یہ گیز یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے یہ بیماری ہے, اس کو آپ رجم نہیں کرنا ہے, اس کا آپ علاج کرانا ہے. بیمار کو آپ کیسے مار جب انہوں سکتے ہو نے میرے سزا بھائی؟ سنا دی جب انہوں نے سزا سنا دی جی 10-18 ہو رہا سزا ہے بنتی 10-18 کیسا بیماری پہ؟ جی وہی تو میں جواب دے رہا ہوں کہ جب ہے نا یہ رسول اللہ نے اس کی سزا سنا دی مطلب یہ نیچرل فطرت نہیں کیونکہ اسلام دین فطرت ہے انسانیت ارے سے بڑھ لیکن کر ہے اسلام بیماری یار انسانیت سے تم بڑھ کر ہے. لوگوں کا دماغ کیسے چلتا میرے بھائی؟ بیمار کو تم لوگ کیسے مار سکتے ہو؟ بیمار میں وہی تو بول رہا ہوں یہ بھوک کا بیمار نہیں ہے. بھوک میں تو اللہ نے سور کو بھی کھانے کی اجازت دی ہے. یہ سیکس کا بیمار ہے اور اچھا اس میں ہاں جو ہے یار نا ایک وہ سیکنڈ نہیں ایک بات ہوتا مجبور. ایک بات کرتے ہیں. بھوک میں تو سور بھی کھا سکتے ہیں. اچھا بھوک میں آپ اپنا پیشاب پی سکتے ہیں؟ جی پیشاب کا جو ناپاک چیزیں اس سے قبر کا عذاب آتا ہے نہیں اور لیکن ویسے پی آپ لیے تو مر رہے ہیں سائنٹیفکلی. تو ہاں ہاں ناپاک چیز تو سور بھی ہے نا. تو جی ناپاک چیز تو سور بھی ہے. تو جی جب آپ مر رہے ہیں بھوکے ہیں آپ سور کھا سکتے جی ہیں آپ پیشاب بھی پی سکتے ہیں. جی یہ بات ہے نا میں بھی پہلے سوچا تھا جب یہ مین ہوں ورسز وائلڈ بہت زیادہ یہ سب کر رہا تھا میں نے ڈاکٹر ہوں سے بھی کنسلٹ کیا. انہوں نے بولا سائنٹیفکلی یہ ایرر ہے کہ نا کوئی بھی اس کو پی کے بچ جائے کیونکہ کڈنی نا اس سے فیل ہونے کے چانس اور ڈز زیادہ ہو ناٹ جاتے ہیں. میٹر تو یہ بھائی وہ بچتا ہے یا نہیں بچتا دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. نہیں بچتا ہے. ایک کپل ریسکیو کیا ہے 200. سمندر کا پانی سنیے سمندر یار کا پانی مومن کتنا کھارا رہتا ہے. یار ارے سائنس کے کچھ لگتے ابھی تو ترکی سائنس کے میں. خلاف آپ بات کر رہے ہو. یار سنو گے کہ یار تم لوگ سنتے کہ نہیں جب اگلا بندہ بولتا ہے. تھوڑا فاسٹ فاسٹ بولیے تھوڑا فاسٹ فاسٹ بولیے. ابھی ٹرکی کے اندر 296 گھنٹوں کے بعد ایک کپل اور 3 چلڈرنز کو ریسکیو کیا گیا ایک گھر کے اندر سے اور وہ اس ٹائم میں اپنا پیشاب پی کے زندہ رہے. تو سائنٹیفکلی پروون کو گولی مارو یہاں پہ ایکسپلسٹلی بندہ مل گیا ہے پورا کپل مل گیا ہے جو اپنا یورین پی کے زندہ رہا ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی تھوڑا آپ کا آواز اٹک گئی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ یہ بولے ساحل نا میری ریسکیو آواز کیا اٹک گئی گیا. تھی یار. نہیں نہیں میری یہ تھوڑا مومن نیٹ کا کا شاید انٹرنیٹ پرابلم اٹک ہو رہا گیا ہے. رہیں گا. تھوڑا اٹک گیا رہیں گا. میں کیا بول رہا ہوں کہ آپ اٹکا نے ہوا ہے بھائی, یہی اٹکا بولا ہوا نا. ہے. جی آپ نے یہی بولا نا کہ جیسے کسی نے وہ ترکی میں ارتھکویک آیا تو ان لوگ نے پیشاب کے ذریعے اپنی جان بچائی. جی ہاں. جی تو جان تو بچی نا. تو میرا سوال کیا تھا؟ مجھے گولی تو مجھے کرا رہے تھے سائنٹیفکلی پیشاب پی تو کے زندہ جان نہیں رہ بچ گئی. سکتے آپ. تو جی میرا سوال تھا کیا اگر آپ کی جان پہ بر گئی ہے تو جی کوئی بھی حرام چیز حلال ہو جاتی ہے نا؟ جی کھانے پینے کے معاملے میں. کھانے پینے کے معاملے میں. اوکے چلے اب آگے چلتے ہیں ایک سٹیپ اور جاتے ہیں. تو یہاں پہ اگری ہو گئے کہ ایون آپ کا پیشاب بھی آپ کے لیے حلال ہو گیا, سور بھی حلال ہو گیا, ہر حرام چیز حلال ہو گئی کھانے پینے کے بھائی آپ معاملے کا میں اگر جان کرسچن پہ بنا. بیئر گرلز بھی یہی کرتا ہے. یار سب کو سب یہی کرنے دو, ڈز ناٹ میٹر. میں نے آپ مین سے جو ورسز پوچھا وائلڈ. مین بات کہیں کی ہو چلیے رہی تھی بولیے. بات کہیں چلی جاتی ہے. اوکے ناؤ اگر آپ کی جان پہ بن آئے تو کیا آپ محمد کو اور اللہ کو بھی ٹھکرا سکتے ہیں؟ جی اس میں بھی علماء کی نا 2 رائے ہیں. ایک تو کہتے کہ نہیں ٹھکرا سکتے اور ایک تو کہتے ہیں ہاں ٹھکرا سکتے ہیں مگر ایک درجے پہ. جیسے کس اللہ کو درجے تو پہ؟ بولے نہیں. وہ جیسے کوئی بول رہا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے ہو تو بولے مانتا ہو, اور بولے کہ نا جیسے کوئی اپنا بت کا نام لے لے بولے اس کو مانتے ہو تو بولے ہاں مانتا ہوں. ایسا کچھ درجے کا ٹھکرا سکتا ہے اچھا کفریہ کلمہ. لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ دل میں ایمان رہنا چاہیے, دل میں لا الہ الا اللہ رہنا چاہیے مگر. اچھا دل میں لا الہ الا اللہ رہنا چاہیے لیکن منہ سے آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ جھوٹا ہے, محمد ایک جھوٹا نبی ہے؟ اتنا ڈیپ میں نہیں, بس ہاں اس کے بعد پہ بولیں گا ہاں اگر جان پہ بنا رہی ہے. اگر جیسے جان پہ بنا رہی ہے, موب لنچر اگر جیسے کرتے نا آپ جیسے. اگر جان پہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا آپ محمد کو یا اللہ کو گالیاں دے سکتے ہو؟ سامنے والا دینے کا کیوں بولے گا مگر, وہ تو کفریہ کلمہ آپ نے بولا نا ابھی. سر وہ جو بھی کر رہا ہے اس کو چھوڑیں آپ. جی ٹھیک ہے اس کا بھی جواب دے دیتا. اگر کوئی موب لنچر آ رہا ہے مارنے کے لیے تلوار لے کے بول رہا ہے اس کو گالی دے اس کو گالی دے تو پھر مجبوری کے تحت اگر دے دیے تو پھر میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے نا مگر اگر کلمہ ہے
دل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے تو عظمت ہے دل میں, تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مگر اگر آپ جیسے موب لنچرز ہوئے تو, اور آپ موب لنچرز کو ٹیررسٹ مانتے کیا نہیں, پہلے یہ بتائیے. کوئی مسئلہ نہیں, ابھی موب لنچر تو آپ بعد میں مانتے چلتے کیا ہیں. نہیں؟ یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ میں اسکرین پہ دکھاتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار بن یاسر کو مشرکین نے پکڑ لیا, ٹھیک ہے, مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم کے متعلق نازیبا کلمات نہیں کہے, یعنی کہ ان سے گالیاں نہیں نکلوائیں محمد کے خلاف, اور ان کے بتوں کو خیر کے ساتھ ذکر نہیں کیا, بتوں کو خیر نہیں کہا, اور پھر انہوں نے عمار کو چھوڑ دیا. جب وہ رسول کے پاس آئے تو عرض کیا میں آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں اور ان کے بتوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا, اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ عرض کیا میرا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ. فرمایا دوبارہ بھی ایسی بات پر مجبور کریں تو تم ایسا ہی کر دینا. تو قرآن کی چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 106 نازل ہوئی تھی. تو سر جب آپ کی جان پہ بن آئے تو آپ محمد کو بھی گالیاں نکال سکتے ہیں, کریکٹ؟ جی, اگر آپ جو حدیث بتا رہے اس میں بھی یہی لکھا ہے. یہ تفسیر ہے چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 106 کی, جو کہ التقیہ کی بیسک آیت ہے. اچھا, نہیں آپ لوگ بہت فیک ریفرنس بھی دیتے ہیں نا, اس کے لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے. ہاں بولیں. یار ایک فیک ایڈم سیکر اس وقت لائیو چیٹ میں موجود ہے, اس کو ذرا بلاک کریں. ہاں آپ فون لیں, ایک فیک ایڈم سیکر لائیو چیٹ میں موجود ہے, ذرا اس کو منٹ سے پہلے بلاک کر دیں. مجھے ابھی نظر آیا ایڈم سیکر فیک ہے اور اس نے جو کمنٹ دیا وہ بھی فیک ہے, تو تھینک یو سو ویری مچ. تو بھائی آپ لوگوں نے سنا, آگے واپس فون لے کے. اچھا, اس میں ایک چیز غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنا دماغ نہیں چلانا. یہ کہتا ہے کہ اگر حدیث میں ہے تو صحیح ہے, یعنی اس کا دماغ نہیں چلتا, یہ اپنے آپ کا دماغ رسول اللہ کے دماغ پہ اس نے وہ کر دیا ہے. مطلب رسول جو بولیں گے وہ صحیح, ہمارا دماغ نہیں ہے. کریکٹ بلکہ میں جو سوچتا ہوں وہ بھی رسول کی بات ہی نکل جاتی ہے. میں جو سوچتا ہوں نا وہ بھی رسول کی بات. انسانیت سے بڑھ کر ہے اسلام. کون انسانیت سے بڑھ کے؟ اسلام انسانیت سے بڑھ کر ہے. کیا اسلام انسانیت سے بڑھ کر ہے؟ جی. کیا ہے انسانیت اسلام میں؟ بتاؤ. انسانیت سے بڑھ کر یہ میرا کلیم ہے. تم نے کہا کہ ہومو سیکسوئل, رکو مومن, ابھی ہم کو دوسروں کو ہی موقع دینا ہے. تم نے یہ کہا کہ ہومو سیکسوئل کو پنشمنٹ دینا, حالانکہ تم نے یہ بھی کہا کہ وہ دماغی بیمار ہے, بیمار ہونے کے باوجود ان کو رجم کی سزا دینا, تم نے کہا یہ انسانیت ہے. جی. تو یہ تمہارے اسلام کی انسانیت ہے. اچھا, ابھی کوئی ایک لڑکی جس کو بہت زیادہ سیکس کی نیڈ ہے, وہ آپ کی جو ہے نا کسی آپ کی نہیں چلی کسی کی بہن کو جو ہے نا وہ کچھ کر دیتا ہے الگ حرکت, تو بولتا ہے میں بہت مضبوط ہے. ریپ ہے, اور جو ریپ ہے, ریپر کی سزا ایکسٹریم ہونی چاہیے, اینڈ آئی فلی ایگری ود ایوری ون. لیکن میں ادھر آپ کے جو ریپ کی سزا ہے نا, رکو ذرا مومن, ریپ کو میں صحیح کرتا ہوں تمہارے لیے. لیٹس سی کہ ایک بندہ ہے جو کہ شادی شدہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک لڑکی کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے, عشق معاشقہ چل جاتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, اور وہ اس لڑکی کے ساتھ بغیر شادی کے سیکس کر لیتا ہے, اس کی ایگریمنٹ پہ, ریپ نہیں کرتا, اس کی ایگریمنٹ کے اوپر. سر اس کی کیا سزا ہے اسلام میں؟ جی, اس کی بھی سزا وہی ہے, اس کو کوڑے پڑیں گے. کوڑے نہیں پڑیں گے سر, لڑکا شادی شدہ ہے, شادی شدہ لڑکا, ہاں, اب کوڑے پڑیں گے یا رجم ہوگا؟ جو نان شادی شدہ ان کو کوڑے پڑیں گے, جو شادی شدہ ہے ان لوگ کو رجم کیا جائے گا. لیکن ان دونوں کی تو ایگریمنٹ تھی, لیکن ان دونوں کی ایگریمنٹ تھی. ارے یار کون سی بائبل پڑھتے ہو میرا بھائی وہ کرپٹ کون سی بائبل پڑھتے ہو تم؟ یہ میں اچھا میں آپ کو بتاؤں, اچھا نبی کریم کو لکھا, اچھا سنو, جیسس کرائسٹ کے پاس جو ہے نا, یہی واقعہ ایک آیا تھا کہ یہ لڑکی ہے, اس نے زنا کیا ہے, اس کو ہم نے پتھر مارنے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یار جس بندے نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں نہ کیا وہ پہلا پتھر اٹھائے اور اس کو مار دے, اور سارے لوگ چلے گئے تھے اور وہ لڑکی صرف رہ گئی تھی. اس لڑکی نے پھر جیسس کرائسٹ کے پاس دیکھا اور ان کو پوچھا جی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جاؤ اور دوبارہ ایسا کام نہ کرنا. تو یہ اگر یار تم کون سی بائبل پڑھتے ہو بھائی کہ جیسس کرائسٹ نے بھی یہی کہا تھا؟ انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا, اس کو الٹا کر دیا. اچھا اب واپس آتے ہیں, تو یہ انسانیت ہے کہ اس نے اگر کیا ہے اس کو معاف کر دینے کی بجائے اس کو رجم کر دیا جائے. اچھا ایسا ہی ایک کیس محمد کے پاس بھی آیا تھا, مومن بھائی آپ کو پتا نا, ایسا ہی ایک کیس محمد کے پاس بھی آیا تھا کہ ایک لڑکی آئی تھی, اس نے کہا تھا یا نبی میں نے تو ڈنگی کر لی ہے شادی کے بغیر,
ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا تم پریگننٹ ہو؟ تو لڑکی نے کہا تھا ہاں. انہوں نے کہا تھا جاؤ جا کے پہلے بچہ پیدا کراؤ. پھر وہ گئی بچہ پیدا کر کے آئی. ٹھیک ہے. جب وہ یہ بچہ ان کا پیدا کر کے تقویٰ تھا، آئی جب وہ تقویٰ تھا بچہ ان پیدا کا. کر جب وہ بچہ پیدا کر کے آئی تو نبی کے پاس دوبارہ اس نے کہا جی میں نے گناہ کیا ہے، میرا بچہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا بچہ ابھی تمہارا دودھ پیتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو جی اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اچھا اس کو جی، فل نرس کر لو 2 سال تک، پھر آنا میرے پاس. وہ پھر تب گئی. تک جب تک یہ خود سے نہ کھا لے، ہاں جی خود فل سے نہ نرس کر کھانا لیا. کھائے. یار بیچ میں پتہ نہیں کیا یار تم لوگوں کو ہے کہ بولنا ہے تھوڑا بیچ میں. جلدی بولو میرے کو. جب میں غلط بات کروں گا پھر بولنا. اچھا جب وہ 2 سال کے بعد واپس آئی اس کے بچے کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، وہ ہڈی چبا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ آئی، اس نے کہا نہیں جی میں آ گئی واپس، میرا بچہ اب کھانا کھا سکتا ہے، بوٹی خود کھا رہا ہے، ہڈی اس کے ہاتھ میں ہے. تو تمہارے رسول نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا جاؤ یار تم نے ریپینٹ کر لیا ہے، تم 2 سال سے 3 سال سے 2 سال 9 مہینے سے انتہائی کرب میں مبتلا ہو کے تمہارے ساتھ ہو گیا، تم ریپینٹ کر رہی ہو، تم آ گئی ہو، جاؤ تمہیں معاف کیا، دوبارہ ایسا نہ کرنا. اس نے وہ محمد نے ایسا کام نہیں کیا. محمد نے کہا اوکے اس کو پکڑو، اس کو کمر تک زمین میں دفنا دو، رجم کر دو. اب وہ جو بچہ ہے وہ یتیم کر دیا، اور اب وہ مسکین ہو گیا، سوری نوٹ یتیم، بچہ یتیم بھی ہو گیا مسکین بھی ہو گیا. کیوں؟ باپ تو ویسے ہی ڈنگی ڈنگی کر کے کہیں چلا گیا ہوا ہے، اور ماں کو محمد نے مروا دیا. اب وہ بچہ یتیم بھی ہو گیا مسکین بھی ہو گیا، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے. اور پھر محمد نے اڈاپشن بھی بین کر دی ہوئی ہے. اب اس بچے کی آپ نے ہر طریقے سے وجہ دی. اڈاپشن ویسے ہی بین ہے، ایڈاپشن سنیے، ایڈاپشن بینڈ نہیں ہے، مگر باپ کے نام کے بعد اپنا نام نہیں لا سکتے بس. اڈاپشن بین ہے. نہیں ہے. اوکے لیٹ می آسک یو سم تھنگ، لیٹ می آسک یو منہ سم بولے تھنگ. رشتے حرام ہے. ہاں ہاں منہ بولے رشتے دار اسے اڈاپشن بین کہتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کیا میں 5 سال کی ایک بچی آج اڈاپٹ کروں ایز اے مسلمان، اپنے گھر میں لے آؤں، اس کو اپنا نام نہیں دوں گا اوبویسلی، اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا بڑا کروں گا، عزت و احترام دوں گا. 14 سال کی وہ ہو جاتی ہے اور اب اس کے ولت پرش قسم کی بریسٹ نظر آ گئی ہے مجھے، اور میرا دل اس کے اوپر آ گیا ہے. اسلامکلی کیا کوئی بھی قانون ایسا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے جس کو میں نے 5 سال سے پال پوس کے بڑا کیا ہے مجھے روک سکے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے؟ جی بالکل. کون سا؟ پہلے تو ماں نے اس کو نا اپنی رضائی ماں بنا سکتی دودھ پلا 5 سال کا بچہ تھا، رضائی ماں نہیں بنا سکی، اس نے نہیں دودھ پلایا، 5 سال کا تھا. نمبر 1. نمبر 2 میری جو بیوی تھی اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، وہ گائے بھینس نہیں ہے کہ بغیر بچے کے اس کے تھنوں میں سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ رضائی ماں نہیں بنی تھی. 5 سال کی بچی کو اڈاپٹ کیا تھا میں نے، اپنے گھر لایا تھا. اب مجھے بتاؤ وہ 14-15 سال کی ہو گئی ہے، میرا دل اس کے اوپر عاشق ہو گیا ہے. کیا اسلامک شرع میں کوئی بھی چیز ہے کہ اس وقت مجھے روک سکے اس کے ساتھ شادی کرنے سے؟ بالکل. فرسٹ اسٹیپ ہی اسلام نے لینے منع کیا ہے. اپنی نظروں کو جھکاؤ مومن بندوں کو کہا ہے. اور ویسے ہاں بھی وہ اپنی ساری نظروں کو جھکاؤ، سگی وہ کوئی بچی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ساری تو عمر پھر جھکا کے پہلے رکھا. اسٹیپ پہ رکا رکو، دیا. ارے ہاں ساری عمر جھکا کے رکھا. ایک ہی نظر دیکھی تھی، اور پہلی نظر حلال ہوتی ہے دوسری حرام ہوتی ہے. ایک ہی نظر دیکھی میں ٹون ہو گیا. اب میں نے اسے شادی کرنی ہے. میں نے پوچھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی اسلامک قانون ہے جو مجھے اس وقت اسے شادی کرنے سے روک سکے؟ جی پہلے تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ نظر آئے پھر ابھی میرے کو اس سے شادی کرنا. یار ارریلیونٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو اس کا جواب دو. آپ کے کیسے مان لیتے کوئی جیسے آپ نہیں کوئی اور جیسے کوئی ٹھڑکی اس کو جو ہے نا ایک نظر میں جو ہے نا اس کے پڑ گئے وہ ابھی شادی کے پیچھے پڑا ہے ہاں، تو پھر اس کیس میں جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں نظر پڑنے کا اعوذ باللہ بھی تو پڑھنے کا نبی نے حکم دیا ہے. ارے سب کچھ پڑھ لیا ہے، اب میں اس سے شادی کرنے ارے سے مجھے کون روک جائز ہے سکتا یا ہے؟ نہیں جائز ہے؟ صرف یہ جواب دو کہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے مومن بھائی. اگر نہیں جائز ہے تو ایکسپلیسٹ اس کی دلیل دو کہ رسول اللہ نے ادھر اس حدیث میں منع کیا ہے بس. اور یہ کام ایڈم نہیں کرے گا، ہمیں پورا یقین ہے، یہ آپ کے مومن لوگ ضرور کریں گے. ارے میں نے اپنے اوپر کیونکہ مثال جب کیوں لی ہے رسول ساحل؟ اللہ ساحل میں نے اپنے ہاں اوپر مثال اس لیے لی ہے، اپنے اوپر مثال اس لیے لی ہے کہ اس کو برا نہ لگے، پھر یہ جواب دینے سے ٹکرائے نہیں. میں نے اس لیے اپنے اوپر اگزامپل لی ہے. سو وہ بتاؤ کیا اسلام میں کوئی بھی ایک قانون ہے جو مجھے روک سکے یہاں پہ شادی کرنے سے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو اس کی دلیل دے دو بس. ہاں بھائی مومن بھائی. جی آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی جلدی جلدی بولو. جی جو اسلام میں منہ بولے رشتے نا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اگر جس طرح اگر تم نے اپنی بیوی کو ماں بول دی تو کیا وہ آپ کی ماں بن گئی؟
माँ बन गई वो आपकी, पहले ये बात तुम बताइए। सीधा हाँ या ना? जवाब देते हुए क्यों तकलीफ नहीं ले रही नहीं, है? यही जवाब, यही जवाब, वरना फिर व्यूअर्स की तरफ तो गलत क्या मैसेज जाएगा, इसका बताइए। मतलब है शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट? नहीं, वो मैं जवाब दूंगा, मगर पहले आप ये बताइए, आपकी भाई बीवी माँ मैंने क्या बन गई, कहा आप है? उससे माँ बोल दिए तो फिर? इस्लामिकली नहीं बनी, इस्लामिकली नहीं बनी। सो नाउ क्या जी, मुझे इस लड़की से शादी करने से इस्लाम का कोई भी कानून रोक सकता है? मतलब बाकी आइडियोलॉजीज के तहत बन गई। सर मैं आपसे अभी जी, सिंपल सवाल कर रहा हूं, बाकी आइडियोलॉजी को मैं बाद में बिल्कुल जवाब दूंगा आपका। तो क्या मुझे इस्लाम में कोई भी चीज रोक सकती है इससे शादी करने से? मेरा भाई आपने जवाब नहीं दिया, आपकी बीवी आपकी माँ बन गई कि माँ बोल देते। जवाब नहीं सेम आया। हाँ बोलिए। आप मेरा विषय भाई जवाब दीजिए आपका आप पहले, सेंटेंस जो हाँ है या ना, ना? मोमिन मेरी बात अच्छे से बोलिए सुनना, बोलिए। ठीक है? देखो जी 3200 लोग तुमको देख रहे हैं और ये सवाल, तुम तो अभी जी, बच्चे हो, आपको भी हमने देख रहे हैं, तुम्हारे आप भी बड़े। फंसे हुए हो। अभी थोड़ा थोड़ा सिंपल रुकोगे ना अभी? बोलिए ना, आप ना बोलिए सिंपल, थोड़ा रुकोगे? जल्दी बोलिए, मेरे को हमने ये लेट हो रहा है। सवाल तुम्हारे दो बड़े आलिम साहब से किया था और उन्होंने कहा था कि हाँ तुम कर सकते हो। सीधा सा सवाल आपसे ये है कि, और तुम्हारा ये आर्ग्यूमेंट भी है कि वो तुम्हारी बच्ची नहीं हो जाती, ठीक है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट हम तुम्हारा मान लेते हैं कि वो बच्ची नहीं हो जाती। इसका मतलब ये है ना कि अब आप उसके साथ शादी कर सकते हो, आपको इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हाँ या ना? उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले ये बात बताइए कि वो, पहले तो मैं अरब का कल्चर बता देता हूँ। उसमें क्या होता था कि ना जो है ना, कोई भी अरे किसी को ना माँ बोल कल्चर देगा तो नहीं माँ बन जाएंगे, चाहिए, बेटा बनाएंगे तो व्यूअर्स क्या गलत मैसेज जाएंगे। इस्लामिक चलिए मेरे को कानून पूरा पूछ एक्सप्लेन रहे कर हैं लीजिए। यार। यार सही में आप डायरेक्ट दूंगा अच्छा तो जवाब दे एक रहे हो व्यूअर्स की मिनट, तरफ, में। एडम एक व्यूअर्स मिनट, क्या गलत एडम एक मैसेज मिनट, जाएगा, गलत मोमिन मैसेज जाएगा, मोमिन मोमिन गलत मोमिन मैसेज मोमिन जाएगा। मेरा सुन मोमिन, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो कानून है या इस्लाम के जो कानून है ये सिर्फ अरबों के लिए है कि सारी दुनिया के लिए है? पूरी दुनिया के लिए है। थैंक यू। अब ये बताओ, फिर से तुमसे सवाल है कि तुमने और तुम्हारी बीवी ने एक बच्चा अडॉप्ट किया, जबकि तुम्हारी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे और वो जो बच्ची जिसको अडॉप्ट की वो अभी 6-7 साल की है या 5 साल की है, दूध नहीं पिला सकती है और दूध होगा भी नहीं तुम्हारी बीवी को। अब वो तुम उसको ठीक है अडॉप्ट किए, लेकिन इस्लाम की नजर में वो तुम्हारी बेटी नहीं है, एब्सोल्युटली जी, फाइन, नो इश्यूज। अब वो तुम्हारे घर में, तुम उसका पालन पोषण कर रहे हो, उसको स्कूल भेजा, अब वो 10-12 साल में 16 साल। थोड़ा प्यूबर्टी, जल्दी बोलिए, हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा जल्दी हाँ, बोलता बोलिए। हूँ भाई, मैं समा बना के बोलता हूँ, मैं एडम नहीं हूँ, सुन लो। अब वो बच्ची जी जो बोलिए। है वो प्यूबर्टी हिट हो रही है, 14, 13, 14, 15 साल में वो बिल्कुल जवान हो चुकी है, उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो झलकने लगे हैं और शी इज लाइक ग्रोन चाइल्ड या लड़की, और इस्लाम की नजर में एक बालिग हो गई है वो। क्या तुम अब उस लड़की से, क्या इस्लाम तुमको इजाजत देता है कि तुम उस लड़की से जो 14-15 साल की हो चुकी है उससे तुम शादी कर सकते हो? क्या इजाजत देता है इस्लाम, हाँ या ना? इतना खींचे कि सीधा वही पहला सवाल ही रिपीट बोल देते, वही वाली का जवाब दे दो। अब हाँ मेरा तो जवाब सुनिए। सीधा तुम भी जवाब दे देते, आपने क्या मेरे से जवाब ना, देता है? सुनिए, व्यूअर्स तो गलत मैसेज आएंगे, इसके लिए बस मैं बोल रहा हूँ। आप ये हम्म। सवाल, इसका तो यही मिसाल हो गई, जैसे आप पूछे क्या काफिर जहन्नम में जाएगा, मैं सीधा हाँ बोलूंगा तो काफिर तो टहक जाएंगे एकदम। इसके लिए जो है ना, आराम आराम अरे से तो थोड़ा। तुम ये कहो कि काफिर जहन्नम में जाएगा और उसके बाद पूरी जितनी एक्सप्लेनेशन देना है क्यों जाएगा वो सब दो। पहले ये तो बोलो कि आपको इजाजत है या नहीं है। इजाजत है, हाँ इस वजह से इजाजत है, इजाजत नहीं है उसकी ये आप, दलील है और इस वजह से इजाजत नहीं है। अब प्लीज आपसे आपसे फिर मैं, से सवाल कर रहा हूं, क्या आपको जी इजाजत है कि आप उस बच्ची से 14 साल की, 15 साल की बालिग से आप शादी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? वही मेरा सवाल है, क्या आप अपनी बीवी को माँ या बहन बोल दिए तो क्या वो बन गई? पहले ये जवाब दे दीजिए हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा नहीं बनी, चलो मैं तुम्हारे नहीं साथ बनी, चलता हूँ। हाँ ठीक नहीं है, बनी, वो भी आपकी, सुनिए, वो भी आपकी फिर मुंह बोली बेटी, वो आपकी असली थोड़ी बेटी है। नहीं वो तो बनी, आपकी ठीक वैसी है, होगी जिससे आपका अग्रीड, हाँ हाँ पर्दा है, ठीक है, जिससे आगे आपका आगे पर्दा आगे है, अग्रीड। आगे जिससे आपका अच्छा पर्दा है, सुनिए, एक मिनट भाई, अग्रीड। अब सुनिए। वो मैं, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे साथ हाँ, चल रहा हूँ, अग्रीड, वो मेरी बेटी नहीं बनी, उसके उसको पर्दा भी करना है, लेकिन क्या अब तुम उसके साथ शादी कर सकते हो? क्या तुम उसके साथ शादी कर सकते हो? हेलो, तुमने उसको पाला पोसा, पढ़ाई दी, पढ़ाई करवाया, जी मैं, अब तुम उसको शादी कर सकते हो? जी अभी मेरा सुन रहे ना?
दे दिया ना, तेरी बात से अग्री किया, अब जवाब दे दे भाई। हाँ शादी तो कर वैसे ही वो सकता है? आपकी मुंह बोली, सुनिए, वो आपकी मुंह बोली बेटी है, आपकी असली बेटी थोड़ी। इसका तो कर इसका सकते हैं ना। मिसाल बिल्कुल ऐसी, सुनिए इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी जैसे आप अनजान से किसी से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हाँ? वो ना तो डॉटर है, क्योंकि इस्लाम में ना जो खूनी रिश्ता है ना उसको बैंड कर दिया, एकदम अरे साफ तो बैंड कर। शादी तू कर सकता है, नहीं कर सकता है उस पाली हुई बच्ची के बिल्कुल साथ? कर सकते हैं, यही तो थैंक रिवाज यू, को तोड़ने के लिए हज़रत ज़ैनब से किया थैंक था नबी यू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये रुक जा यही अभी, रिवाज को, रुक जा, यही रिवाज को रुक तोड़ने जा।